جس کا قول و عمل مسلمانوں کے لیے ضرر کا سبب نہ ہو، مسلمانوں کے لیے جو خیر بانٹے، وہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمان کا وہ چہرہ ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے، اور اس طرح کے مسلمان حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھے۔ صحابہ کی زندگیاں، ان کے شب و روز ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہمیں یہ اسلام سیکھنا ہے، اور یہی اسلام اپنے بچوں کو، اپنی نسل نو کو سکھانا ہے۔ اولین ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیکی کی طرف راغب کرے اور ان کو اخلاقیات سکھائے، اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بنائے کہ ان کے قول سے، ان کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ان کا رویہ خوبصورت ہو، ان کا طرز معاشرت بہت اچھا ہو۔ یہ پوچھا جائے گا والدین سے اگر ان کی اولادیں اچھی نہیں ہیں۔ دوسرا ذمہ ہے معلمین کا، اساتذہ کا، چونکہ بچے والدین کے بعد زیادہ وقت ان کے پاس گزارتے ہیں۔ اساتذہ کا عمل، ان کا رویہ شاگردوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری اساتذہ کی ہے کہ وہ زیر تربیت بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کریں، جس سے وہ ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن سکیں۔ تیسری ذمہ داری منبر و محراب کی ہے۔ دنیا کے اوپر کسی بھی مذہب کے پاس سیکھنے سکھانے کا ایسا عمل موجود نہیں ہے جیسا مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز ہے، 8 دن کے بعد جمعہ ہے، سال کے بعد 2 اجتماعات عیدین کے ہیں، اور عالمی اجتماع حج کا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے اور تربیتی نظم ہے۔ چوتھی ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ ایسا اہتمام کرے، ایسا انتظام کرے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ایک اچھے انسان بن کر معاشرے کا کارآمد فرد کے طور پہ سامنے آئیں۔ اور پھر 5واں کردار معاشرہ ادا کرتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر صالحیت، علمی شعور اور جو ہے وہ آگہی کا نور پیدا ہوتا ہے، تو وہ خود بخود ایک دوسرے کو سکھانے کے عمل میں لگ جاتا ہے۔ اب ایک بچہ جس کو ماں کی گود سے بھی تربیت ملے، باپ بھی اس کی تربیت کرے، منبر و محراب بھی اس کی تربیت کریں، استاد بھی اس کی تربیت کریں، خاندان کے بڑے لوگ بھی اس کی تربیت کریں، اور معاشرہ بھی اس کی تربیت کرے، اور جب وہ کسی غلط رستے پہ چلے تو اس کو ٹوک دیا جائے اور اس کو حکمت سے سمجھا دیا جائے، تو پھر اچھے اور پاکیزہ لوگ معاشرے کا فرد بنتے ہیں، اور اچھی اور صالح معاشرت کی بنیاد پڑتی ہے۔ لیکن جب ہر کوئی اپنے منصب سے عہدہ برا نہ ہو رہا ہو، تو پھر شتر بے مہار کی طرح، خود رو جڑی بوٹیوں کی طرح لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے پروان چڑھتے ہیں، اور معاشرہ افراد کا ہجوم تو ہوتا ہے، ایک قوم نہیں ہوتا۔ اب ہمارا ہی مسئلہ کیا ہے کہ جو جہاں بھی، جس شعبے میں بھی لوگ موجود ہیں، وہ فطری اور طبی طور پہ صالحیت اور اچھائی کے نور سے مالا مال ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے دل کے اندر بھی کنول کا پھول کھل اٹھتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو خال خال مثالیں ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ جو معاشرہ ہمارا تشکیل پا چکا ہے، یہ تشدد اور متفرق خیالات کا حامل معاشرہ ہے، تو جس کے نتیجے کے اندر روز ہمیں ایسے مسائل دیکھنے کو آتے ہیں کہ جس سے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ پرسوں ترسوں جو واقعہ ہوا، پاکستان کے 2 پڑھے لکھے طبقات جس طرح آپس میں الجھ پڑے، اور پھر جس طرح کی حرکتیں ان سے سرزد ہوئیں، یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ میں آج اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کس طبقے کا کتنا قصور تھا، یہ وقت کے ساتھ طے ہو جائے گا، لیکن جو شکل، جو صورت ہمارے سامنے آئی، وہ آپ نے بھی دیکھی۔ اس دنیا میں ہم بستے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ شرمندگی بھی ہوئی۔ یہ تو ایک تازہ واقعہ ہے، مختلف شعبہ جات کے اندر ہم یہ روز دیکھتے رہتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا عکس ہے۔
تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی. تو سب سے بنیادی پہلی غلطی جو ہے وہ والدین سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت الخطوط پہ نہیں کی جو خطوط ان کو ان کے نبی نے عطا کیے تھے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں تھی. یہ طے شدہ ہے، اسلوب ہے زندگی کا، اور مسلمان کی یہ پہچان بتائی گئی کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتے ہیں. اور جب ماں باپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر بچے معاشرے کے صالح فرد بن کے سامنے آتے ہیں.